پہلے جناب اسپیکر میں ایک عرض کروں گا ضرور جوائنٹ سیشن کے بارے میں. ورلڈ اوور تو یہی ہوتا ہے کہ جب جوائنٹ سیشن آ جاتا ہے تو لوگ بڑی امید کے ساتھ سنتے ہیں. 2-4 دن پہلے اس پہ بڑی ڈسکشن ہوتی ہے کہ جوائنٹ سیشن میں کس قسم کی قانون سازی آ رہی ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ آئین 2 قسم کی قانون سازی کی یہاں اجازت دیتا ہے جوائنٹ سیشن میں. ایک وہ جو آرٹیکل 70 اس کو کور کرتا ہو جناب اسپیکر, اور دوسرا وہ جو آرٹیکل 75 کور کرتا ہو. آرٹیکل 73 وہ چیزوں کو کور کرتا ہے کہ اگر ایک ایوان سے ایک لا پاس ہو جائے اور دوسرا ایوان اس کو 90 ڈیز میں پاس نہ کرے تو وہ جوائنٹ سیشن میں جاتا ہے. آرٹیکل 70 یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایک ایوان دوسرے میں جا کے امینڈمنٹ پاس کر دے تو اس کے ریکویسٹ سے وہ بھی جوائنٹ سیشن میں جائے گا. اور آرٹیکل 75 کا منشا یہی ہے کہ اگر دونوں ایوانوں سے بل پاس ہوا ہو تو وہ صدر کے پاس ایسنٹ کے لیے جائیں تو obviously صدر بھی پارلیمان کا بھی حصہ ہے, وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, اس کا ایک رول ہے, وہ اپنا ایسنٹ ود ہولڈ کر سکتا ہے اور فار ریکنسیڈریشن وہ متعلقہ سیشن کو کورٹ کو پارلیمنٹ کو بھیج سکتا ہے. آرٹیکل 75 یہی کہتا ہے کہ پھر وہ جوائنٹ سیشن کرے. آج اس ایجنڈے کے مطابق آپ نے 7 لاز پاس کرنے ہیں اور یہ 7 کے 7 لا وہی ہے جو صدر نے اس کو اپنا ایسنٹ روکا ہے, اور یہ سارے وہ لاز ہیں جو 1 ڈیٹ یا ادر ڈیٹ پہ دونوں ایوانوں سے پاس ہوئے. اس لیے اس ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ صدر جو اس کا ایک حصہ ہے کس بنا پہ اس نے اپنا ایسنٹ روکا تھا وہ اس پہ ضرور بحث ہونی چاہیے. جناب اسپیکر, اس میں 3 لاز ایسی ہیں کہ شاید وہ تو پرانی ہیں 2023 کو, لیکن باقی لاز ایسی ہیں وہ سارے 2024 اور 25 کی ہے. جو مائنارٹی سے ریلیٹڈ لا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایسی قانون سازی ہو. مائنارٹیز والے بھی ہمارے بھائی ہیں کہ ان کی پروٹیکشن ایسا ہو جس طرح ہمارا ہو. دنیا میں کوئی کنسپٹ مائنارٹی کا لفظ آئین نے کہیں بھی نہیں لکھا ہے, مسلم اور نان مسلم کا رکھا ہے, وہ ایکول ہمارے سٹیزن ہیں, ان کے ہر حال میں رائٹس پروٹیکٹ ہونے چاہیے. لیکن اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. آرٹیکل 8 بڑا کلیئر ہے ان کا. یہ جو لا ہے اس کے ایک مرتبہ پاس ہوا ہے ایک ہاؤس سے 29 اپریل کو, پھر پاس ہوا ہے 12 مئی کو. جناب اسپیکر, یہ پہلے بھی ایک بڑا کنسرن رہا تھا جس میں ہم نے کمیٹی میں بات کی تھی, قادیانیوں والا ریلیشن. جناب اسپیکر, یہ قوم, یہ ملک, یہ پارلیمان متحمل نہیں ہو سکتی کہ ایسی قانون سازی ہو جائے جس سے عوام میں یہ اضطراب بڑھ جائے کہ مذہبی بنیادوں پہ کچھ ایسی قانون سازی ہو رہی ہے جس سے لوگ غلط اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو پہ میں یہ عرض کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ نہ صرف یہ کہ ذہین بحث کرے مولانا صاحب, بٹ میری ریکویسٹ ہوگی علامہ راجہ ناصر صاحب بھی اپنی رائے دے دے, تاکہ یہ ایک مذہبی پوائنٹ آیا ہوا ہے ابھی پارلیمان میں. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی جب قادیانیوں والا ایشو آیا کہ ایون اس کو ان کیمرہ کنسیڈر کرو کہ باہر یہ بات نہ جائے کہ جی کس نے کس طریقے سے ووٹ دیا اور کھل کر اس پہ بحث ہو. تو مائنارٹیز کی رائٹ ہر صورت پروٹیکٹ ہو, لیکن قانون سازی ان کے مطابق ہو. اور قادیانیوں کا ایشو بڑا سیریس ہے, اس پہ کہا جائے. مولانا صاحب کی یہ بات بالکل ویلڈ ہے کہ اس میں جو کلاز لکھا گیا ہے سیکشن 35 میں, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا اگر یہ سیکشن اس حال میں رہے تو اس لا کو سپریمیسی حاصل ہو جائے گی اوور اینی ادر لا انکلوڈنگ. یہ جناب منسٹر صاحب نے ضرور فرمایا کہ اس میں ہم نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ, لیکن جناب اسپیکر جب سبسیکوینٹ لیجسلیشن آ جاتی ہے اور جس میں اس قسم کا کلاس ہو پھر یہ لا پریویل کرے گا دین کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس پریویل کرے گی. اس لیے ضروری ہے کہ اس پہ ساری. جناب اسپیکر, ایکچوئل یہ ہے کہ آرٹیکل 54(1) میں جب جوائنٹ سیشن ادروائز بھی بلایا جا سکتا کہ جبکہ نہیں بلایا جاتا آن اینڈ آف ایکسیپٹ فار لیجسلیشن. اس مرتبہ بھی اس نے کہہ دیا, کامران مرتضیٰ صاحب نے کہہ دیا کہ صرف 2 چینجز کرے سیکشن 35 تو وہ شوڈ بی ایکسیپٹیبل. میں یہ کہہ رہا ہوں آرٹیکل 75 جو ہمیں ریکوائر کرتا ہے, جو ہماری رسپانسبلٹی آئین کے انڈر ہے, وہ یہ ہے کہ صدر اگر وہ اس کو ریٹرن کرے اور دونوں ایوانوں نے پھر کیا ہے تو جن بنیادوں پہ صدر نے اس کو ریٹرن کرنا ہے کیا ہے وہ ہم نے دیکھنے. یہ صدر نے 8 پوائنٹس لکھ کر کے واپس بھیجے ہمارے پاس, اور میں سمجھتا ہوں بڑے ذہین پوائنٹ سے, انہوں نے ایسے نہیں لکھا, ان کی پوری ٹیم نے اس پہ ورک کیا ہے. میں آپ کو ان کے کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں.
وہ سب نے پڑھ لیے، سب نے پڑھ لیے وہ پوائنٹ، سب کے پاس ہے. بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری. جسٹ لیٹ می ایک پوائنٹ کی سارے 8 کو نہ پڑھیے. جناب اسپیکر سارا میں نہیں پڑھ رہا، میں صرف اس کی سمری دے رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم مائنارٹی کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، ڈیفینیشن کر رہے ہیں. انہوں نے ایک اور پوائنٹ لکھا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہ جب چیئرمین اور ممبر ہوں گے ہم ان کو کبھی ریموو نہیں کریں گے، لیکن اس طریقے سے ریموو کریں گے جس طریقے سے ہم سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی ججز کو ریموو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا سٹینڈرڈ آپ نے ان کے لیے کیوں رکھا ہے؟ اگر وہ کرپشن کرے تو پھر نہیں ریموو کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ڈالا، یہ جی اعظم صاحب صدر والا ڈالو. جی گور صاحب، جی گور صاحب بند کر لیے جی. سیکنڈ 2 ایشو انہوں نے بڑے امپورٹنٹ اٹھائے. نمبر 1 انہوں نے کہا آپ نے اس کمیشن کو اختیار دیا ہے کہ خود اپنے پوسٹ کریٹ کرے اور آگے اپ گریڈیشن کرے، جبکہ اس قسم کا پاور کسی اور کمیشن کے، وومن کمیشن کے پاس بھی نہیں ہے، تو ایسے پاور کیوں دے رہے؟ تیسرا اس نے یہ کہا، جو میں آپ کو صرف اس میں سے سمری کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا آپ نے ان کو اختیار دیا ہے وہ اپنے انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ رکھے، وہ انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ کیوں دے رہے؟ جناب اسپیکر یہ ساری پوائنٹ ایسی ہیں، اس پہ بحث کرے کیونکہ یہ میٹر سیریس ہے، اور اس کے بعد آپ اپروول کے لیے سبمٹ کر دیں.